ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا۔ بھارت مشترکہ تحقیقات چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ بھارت اپنے مضمون مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پہلگام واقعے کو اٹھائیں۔ قابض بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو روک نہیں پا رہی۔ بھارت کی روش خطے کو خطرے میں دوچار کر رہی ہے۔ مشیر سیاسی امور نے کہا کہ پہلگام واقعے کو جس طرح بھارت نے رپورٹ کیا اس پر ہمیں شک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد سب سے پہلے بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی اسپیشل ایکسپرٹ بھی پہلگام واقعے کی انکوائری کرے۔ ثابت ہو رہا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بھارت سے واہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق دفتر خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزا کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ متعدد مریض نازک صحت کے ساتھ علاج مکمل کیے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ پاکستانی شہری اٹاری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا واہگہ اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ بھارتی حکام اجازت دیں تو ہم اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں کے لیے واہگہ بارڈر آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس کہ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے۔ ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں۔ عدالت نے دلائل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر اہم اجلاس۔ مریم نواز منصوبوں کی بروقت تکمیل کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے ہر مرحلے کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ منصوبے کی مجموعی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر منسٹر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے ہر مرحلے کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کی جائے۔ پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے مختلف پروجیکٹس کا تصویری معائنہ بھی کیا۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کے تحت 3705 جبکہ واسا کے تحت 230 گلیوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی اور وہاگہ ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گلیوں کی تعمیر و بحالی اور ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے کہ ترقیاتی اسکیمز میں تاخیر عوام کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو عوام کے سامنے جوابدہ سمجھتی ہیں اور انہیں مشکلات میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ملاقات ہوئی۔ جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی۔ سفیر عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے کی جائے گی۔
امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رضوان سعید نے بتایا کہ ہماری معاشی ترقی امن کی متقاضی ہے، لیکن ہم باوقار امن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلگام واقعے کا بھارت نے تاحال کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ آرمی چیف کی دشمن کو للکار، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بھارت کی فوجی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاریاں اور عزم غیر متزلزل ہے۔ مسلح افواج ہر قیمت پر سرحدوں کا دفاع کرے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا اور ہیمر اسٹرائک مشق کا مشاہدہ بھی کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی بہادر اور جذبے کی تعریف کی۔ پاک فوج کے جوانوں کو آرمی کی عملی برتری کا نمونہ قرار دیا۔ ہم نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پر لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا میرپور خاص میں جلسے سے خطاب، کہا گجرات کا قصائی مودی اب سندھو پر حملہ آور ہے، سندھو کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جو سندھو پر حملہ کرے گا اسے جنگ کریں گے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا اسلام آباد نے فیصلہ کیا کینالز نکالیں گے تو صوبے کے سیاسی یتیم جشن منا رہے تھے، سیاسی یتیم سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرح ہم آپ کے حقوق پر سودا کر لیں گے۔ صدر مملکت سے اپیل کی تھی نہرو کا منصوبہ عوام کے لیے قبول نہیں۔ خطاب میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قائد عوام نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، ہم نے مزدور طلبہ جمہوریت کا تحفظ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا میرپور خاص کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، شاندار استقبال پر ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اب بات کریں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں نریندر مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی ہے۔ جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں نریندر مودی فستائیت پر اتر آیا ہے۔ مودی نے آر ایس ایس کے نظریے کے پرچار میں پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں اور فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر نریندر مودی حواس باختہ ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ قومی یگانگت اور اتحاد کے لیے بانی چیئرمین سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے۔ بانی چیئرمین موجودہ وقت میں سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ جعلی حکومت بانی چیئرمین سمیت تمام سیاسی قیدیوں کے خلاف جعلی مقدمات کو ختم کرے۔ وزیر اعظم نے آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی۔ نئی منصوبہ بندی سے صارفین کو 4743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ حکومت نے 2 اصولی فیصلے کیے، ایک یہ کہ آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی، آئندہ حکومتیں سنگل بائر ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرا بجلی کے مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، جس کے تحت صارفین کو 2790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ حکومتی اقدامات آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی سے زیادہ اہم ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے وفاقی وزیر مصدق ملک کی جنیوا میں موجود اہم شخصیات سے ملاقاتیں، مختلف فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وفاقی وزیر نے جنیوا میں قطر کے وزیر ماحولیات ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ماحولیات سے متعلق مباحثے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کیے بغیر ان سے توقعات رکھنا بے معنی ہے۔ مصدق ملک نے یورپین کمیشن کے ڈائریکٹر سرکولر اکانومی سے بھی ملاقات کی۔ لاہور پولیس کا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قانون شکن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق 3 ماہ میں ہوٹل آئی اور ٹریول آئی سافٹ ویئرز کے ذریعے
43,15,800 से ज्यादा अफराद की चेकिंग अमल में लाई गई है। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 816 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कानून शिकन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 3 माह में होटल आई और ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 43,15,800 से ज्यादा अफराद की चेकिंग अमल में लाई गई है। और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक स्मार्ट आई ऐप के जरिए 879 होटलों और 1460 होस्टलों और 170 फैक्ट्रियों की चेकिंग भी की गई है। और दौरान चेकिंग मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 816 केमिकल्स को गिरफ्तार भी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया गया है। और CCPO बिलाल सदीक कमियाना का इस हवाले से कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मतलूब मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और तमाम होटलों की इंतजामिया को अपने मुसाफिरों का डाटा होटल आई ऐप में दर्ज करने का पाबंद भी बनाया जा रहा है। और ट्रैवल आई ऐप की मदद से सफर करने वाले मतलूब मुजरिमान की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उनका कहना है कि पुलिस सॉफ्टवेयर में डाटा का इंदराज न करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और फील्ड अफसरान होटलों, सराय, क़यामगाहों और बस अड्डों की इंस्पेक्शन खुद करेंगे। और उनका कहना है कि कानून शिकन अनासर की निशानदेही के लिए सोशल मीडिया पर मुसलसल नजर भी रखी जा रही है और जराइम पेश अनासर की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महफूज और पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए लाजिम व मज़लूम भी है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद। अब कुछ बात गर्म मौसम की, तो आपको बताएं कि शदीद गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की वजह से फेडर ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर में 100 किलोमीटर फी घंटा आंधी के बाद बारिश से 565 से जायद फेडर्स ट्रिप कर गए। फैसलाबाद में बारिश के बायस 150 फेडर ट्रिप हुए। इस्लामाबाद में बारिश के बाद 80% से जायद फेडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामोकी, हाफिजाबाद, सियालकोट और वजीराबाद के इलाके भी बारिश से मुतासिर हैं। मियावाली में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। सरगोदा में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 4 बच्चे जख्मी हो गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गधे की खालों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। FBR तर्जुमान के मुताबिक 285 पार्सल्स चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पार्सल से गधों की 14,000 खालें बरामद हुई। बरामद खालों की मालियत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त शुदा खालों को कस्टम्स अमले ने तहवील में ले लिया। बरामद कुनंदा के खिलाफ कस्टम्स एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। तर्जुमान FBR के मुताबिक एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल की बरामद पर पाबंदी आयद है। अपडेट करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात की थी। सेक्रेटरी रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। अमेरिकी वजीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए हैं, लेकिन भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स मुस्ताफी हो गए। सदर ट्रंप का कहना है कि माइक वॉल्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफीर होंगे। ट्रंप का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कायम मकाम कौमी सलामती मुशीर होंगे। यमन हमलों की मनसूबाबंदी सोशल मीडिया पर लीक होने के स्कैंडल पर माइक वॉल्ट्स को सख्त तनकीद का सामना था। इससे कबल रिपोर्ट सामने आ रही थी कि माइक वॉल्ट्स जल्द ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ईरान से तेल की खरीदारी करने से रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि जो मुल्क या फर्द तेल या पेट्रोकेमिकल ईरान से खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से तेल की खरीदारी करने वाले अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का हफ्ते को होने वाला दौर मनसूख कर दिया गया।
स्पेस एक्स की एक और बड़ी कामयाबी, दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने की रफ्तार मजीद तेज, 28 नए इंटरनेट सैटेलाइट्स मदार में भेज दिए गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की एक और कोशिश। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 28 V2 इंटरनेट सैटेलाइट्स को जमीन के निचले मदार में कामयाबी से रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैटेलाइट्स पहले से मौजूद तकरीबन 7300 सैटेलाइट्स में इजाफा है, जो जमीन के निचले मदार में इंटरनेट की आलमी कवरेज को बेहतर बनाएंगे। पेलोड ले जाने वाला फॉल्कन 9 रॉकेट शाम 6:51 मिनट के बाद लॉन्च किया गया। लॉन्च के सिर्फ 8.5 मिनट बाद पहला स्टेज फ्यूल बूस्टर बहरे ओकियानूस में तैनात स्पेस एक्स के ड्रोन शिप पर कामयाबी से उतार लिया गया। ये बूस्टर, जिसका टेल नंबर 1080 है, इससे कबल बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन, 2 कार्गो मिशन और यूरोपीय खलाई एजेंसी की यूक्लिड ऑब्जर्वेटरी समेत दीगर अहम मिशन में भी इस्तेमाल हो चुका है। स्पेस एक्स की तारीख में ये 440वां मौका था जब दोबारा काबिल इस्तेमाल बूस्टर का कामयाब इस्तेमाल हुआ। मजमूई तौर पर ये स्पेस एक्स का 468वां लॉन्च और साल 2025 का 91वां मिशन है।